بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نیک نجتی کا انعام۔ بیان کرتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک نیک بخت آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی نیک بخت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی کی طرف وحی بھیجی، یعنی اس زمانہ میں جو نبی تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ فلاں نیک بخت بندہ ہے، یعنی فلاں جگہ پر فلاں بندہ نیک بخت ہے، اس سے جا کر کہو کہ تیری نصف عمر میں تجھ کو مالدار تجویز کیا ہے اور آدھی عمر میں تجھ کو فقیر قرار دیا ہے۔ یعنی اس بندے سے کہو جا کر کہ تیری جو ساری عمر ہے نا، اس میں آدھی عمر میں آپ کو مالدار تجویز کیا، یعنی امیر ہو گے، اور آدھی عمر میں آپ غریب ہو گے۔ بس اگر وہ جوانی میں مالدار اختیار کرے گا تو میں اس کو جوانی میں مالدار کروں گا اور بڑھاپے میں اس کو فقیر کر دوں گا، اور اگر وہ مالداری بڑھاپے میں پسند کرے تو میں اس کو بڑھاپے میں مالدار کر دوں گا اور جوانی میں اس کو فقیر کر دوں گا۔ یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جوانی میں مالدار رہوں اور بڑھاپے میں غریب رہوں تو ایسے میں کر دوں گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ جوانی میں اسے غریب کر دوں اور بڑھاپے میں مال دے دوں تو جیسا وہ چاہتا ہے میں ایسا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو اس بات کی اطلاع دی۔ اس نبی نے جا کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہا ہے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، اس نے کہا، بندے نے، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، اپنی یعنی بیگم کے پاس آیا اور اس کو اس واقعے کی خبر دی، سارا واقعہ سنایا اور اس سے کہا اس معاملے میں تو کیا چاہتی ہے؟ یعنی اپنی بیگم سے کہا تو اپنی رائے دے، تو کیا چاہتی ہے؟ تو عورت نے اس سے کہا اس میں تم کو اختیار ہے، یعنی اس کی بیگم نے کہا کہ آپ کو پورا اختیار، آپ جو مرضی کریں، جو آپ کریں گے مجھے بھی وہ منظور ہے۔ اس کے بعد مرد نے اس سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں جوانی میں محتاجی اختیار کروں، کیونکہ میں اس وقت محتاجی پر اپنے رب کی عبادت پر مستعد رہنے کو قادر ہوں، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میرے پاس مال ہوگا جس سے میں کھاؤں گا تو اپنے رب کی بندگی جس کی عبادت پر قادر ہوں گا۔ یعنی بندے نے یہ مشورہ دیا اپنی بیگم کو، یہ کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جوانی میں ہم غریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میسج بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس نبی کے ذریعے، علیہ السلام کے ذریعے، کہ جوانی میں ہمیں محتاج کر دے، یعنی غریبی دے دے، تو ہم بڑھاپے میں پھر مالدار کر دیں، تاکہ بڑھاپے میں ہمیں بوڑھے ہوں گے تو زیادہ محنت نہیں پڑے گی، مال ہوگا تو ہم آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، جب یہ بندے نے یہ مشورہ دیا نا، پھر اس کی بیوی نے کہا اے شخص، اگر تو جوانی میں فقیر ہوگا تو تحت الہی پر قادر نہ ہوگا۔ یعنی کہ جوانی تو پہلے ہے نا، بڑھاپا بعد میں آنا ہے۔ اگر جوانی میں آپ غریب ہو جائیں گے تو ہم فکر معاش کی میں رہیں گے، یعنی روزی کمانے کے چکر میں رہیں گے اور آپ عادت نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم روزیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور تحت الہی نہ کر سکیں گے، نہ صدقات دے سکیں گے، یعنی پیسے و مال ہوگے تو صدقے دیں گے نا۔ ہاں، اگر جوانی میں مالداری اختیار کریں گے تو عبادت پر قادر رہیں گے۔ اگر جوانی میں ہم امیر ہوں گے تو ہمیں فکر نہیں ہوگا معاش کرنا، ہم خوب عبادت کریں گے، صدقے بھی کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے جسموں اور ہمارے بدنوں میں قوت ہوگی۔ پر شوہر نے کہا جو تیری رائے ہے وہ اچھی بات ہے اور ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو پھر بندے نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تو کہتی ہے ویسے ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص اور اس کی بیوی سے کہہ دو، جب وہ اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا نا کہ جو وہ بیان کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، موجود ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ جو باتیں انہوں نے کی میاں بیگم نے، اللہ تعالیٰ نے سنی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نبی علیہ السلام کو۔ نبی السلام کو اللہ کے پاس جانا بھی نہیں پڑا، کہنا بھی نہیں پڑا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو شاید وہ اس میں نام نہیں بتایا گیا نبی کا، تو ہو سکتا ہے وہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سے کلام تو اسی نبی نے کیا ہے نا، کو تو پہاڑ پر۔ تو
अल्लाह ताला ने वही फिर भेजी कि इस शख्स को और इस की बीबी से कह दो कि जब तुम दोनों ने हमारी बंदगी इख्तियार की और तुमने अपनी कोशिशों को हमारी इबादत में खालिस किया, यानी दोनों से कह दो कि तुमने अपना जवानी में अमीरी इख्तियार की है इसलिए कि मेरी इबादत कर सको खूब जी भर कर, तो और तुम दोनों की नियत नेकी करने पर मुतफिक हुई। नहीं, तुमने दोनों की नियत ये हुई दोनों की कि हम नेकी करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। इबादत भी नेकी है ना, किसी को खिला पिला देना, किसी की मदद कर देना, वो भी नेकी है। तो मैं तुम्हारी तमाम उम्र को मालदारी में करार दिया, यानी तुमने तो मतलब तुम्हारी नियत अच्छी थी, नेक नियति थी तुम्हारी। तुम दोनों ने ये सोचा कि हम अभी से अमीरी ले लेते हैं तो हम खूब इबादत करेंगे, सदका भी करेंगे। तो तुम्हारी नियत ठीक थी, साफ थी, तुमने मेरी इबादत करने की खातिर मेरी अब पसंद की है जवानी में, तो मैं तुम्हें बुढ़ापे में भी अमीरी दूंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कैसा नेक निजती का नाम मिला। इसलिए इस वीडियो का टाइटल था नेक निजती का नाम। उनकी नेक निजती का नाम अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने मेरी इबादत की खातिर जवानी में अमीरी इख्तियार की कि हमें दे दे, तो मैं तुम्हें बुढ़ापे में भी अमीरी दूंगा, ऐश करो, मेरी इबादत करो, शाबाश। बस तुम और तुम्हारी बीबी मेरी तायत पर रहो और जो चाहो सदका करो, ताकि दोनों का हिस्सा दुनिया में आखिरत में रहो। और अल्लाह ही मालदार और महमूद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ही महमूद है, उसकी वो ही इबादत के लायक है। तो बहनों, भाइयों, बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जायज़ समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।